بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الطهي التهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. صلوات محمد حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام، ارباب فضل نظر، جیسا کہ جس عنوان کے پیش نظر وہ عنوان ہے معرفت امام زمانہ علیہ السلام. اور اس عنوان کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ سورۃ الاسراء کی 71 نمبر کی آیت جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا اس کے ذریعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام کا انسان کی زندگی میں کیا رول ہے اور کیا کردار ہے. پروردگار عالم نے کلی طور پر ایک حکم دیا، عمومی حکم دیا اس آیت میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جس دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. توجہ کیجیے گا، یہاں پر قرآن مجید نے نہ تو مسلمان کہا نہ تو مومن کہا اور کسی اور خصوصیت سے کسی اور فضیلت سے نہیں کہا، بلکہ کلی حکم دیا ہے، عمومی حکم دیا کہ کل اناس بامامہم، کہ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. توجہ کیجیے گا، کون سا دن ہوگا؟ کہا مرنے کے بعد حشر کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا کہ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. توجہ کیجیے گا، یعنی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے، انسان چاہے جتنا راہ فرار اختیار کر لے، جتنا بھی دور ہوتا جائے، جتنا بھی انکار کرتا جائے، ہم نے ایک عمومی حکم دے دیا ہے کہ ہم بلائیں گے تو امام کے ساتھ. اکیلے تم آ نہیں سکتے، تو دنیا میں امامت کا انکار کرنے والے آخرت میں بچ کر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ جب پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہوگا تو امام کو ساتھ میں لانا پڑے گا. ایک صلوات محمد و آل محمد. اب اگر اسی قرآن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امام کی بھی پروردگار عالم نے دو قسمیں بتائی.
کچھ امام وہ ہے کہ جو انسان کو راہ راست کی طرف لے کر آتے ہیں، اور کچھ امام وہ ہے جو انسان کو راہ راست سے گمراہیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، یعنی امام کا مطلب کیا ہے؟ امام کا مطلب ہے لیڈر، امام کا مطلب ہے قائد، امام کا مطلب ہے رہنما، امام کا مطلب ہے وہ ذات جس کے نقش قدم پر انسان چلے۔ تو اب جس کو اپنا امام بنائے گا اس کے نقش قدم پر چلے گا، اس کو فالو کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر صحیح امام کو امام بنایا، توجہ کیجیے گا، اگر صحیح امام کو امام بنایا تو انسان صحیح راستے پر چلے گا، غلط کا انتخاب کر لیا تو انسان غلط راستے پر چل جائے گا۔ تو اب امام بنائے کسے، امام مانے کسے، امام آخر کس کو منتخب کیا جائے؟ آواز قدرت آئے گی، اس کی بھی رحمت ہم تمہیں نہیں دے رہے ہیں، ہم خود امام مقرر کر دیتے ہیں۔ رسول سے سوال کر لو، آخر امام بنایا کسے ہے؟ جسے رسول نے امام بنایا ہے، اس کے نقش قدم پر چلو گے، جنت تمہارے مستحق بن جائے گی۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور انسان کو کوئی رائے قرار اختیار نہیں ہے، امام کو اختیار کرنا ہی پڑے گا۔ اگر نہیں کرتا آٹومیٹک خود نہ خود اس کا امام کوئی نہ کوئی بن جائے گا کہ جس کو فالو کرے گا۔ توجہ کیجیے گا، اب اس کے بعد اہمیت امام کیا ہے؟ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا، من مات ولم یعرف امام الزمان مات میتۃ الجاہلیہ۔ توجہ کیجیے، امام کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن مجید نے امام کے انتخاب کے لیے کہہ دیا کہ ہم امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب اس کے بعد رسالت مآب نے فرمایا کہ جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ جاہلیت کی موت سے کیا مطلب؟ جس نے نہیں پہچانا تو اس کا شمار جاہلوں میں ہوگا نہیں۔ جاہلیت یعنی زمانے جاہلیت۔ تفسیر جب کی گئی تو بتایا گیا جو انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت کفر کی موت ہوگی، اس کی موت کفر کی موت ہے۔ یعنی اگر انسان نے اس دنیا میں اپنی زندگی میں امام سے فرار اختیار کیا، توجہ کیجیے، اپنے حقیقی امام سے فرار اختیار کیا تو اس کی موت کفر کی موت ہوگی۔ اب ہم نے سوال کیا آخر امام ہے کون؟ رسالت مآب نے صاف صاف لفظوں میں اپنے جانشین کا تعارف کروا دیا تھا کہ میرے بعد امام ہوں گے علی ابن ابی طالب، اس کے بعد حسن مصطفیٰ، اس کے بعد حسین شہید کربلا، جہاں تک کہ 12 اماموں کا تعارف کروا دیا اور یہ کتابوں میں مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں تحریر کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے گا، ارے تم اس کو مسلمان تصور کر رہے ہو، حدیث کہہ رہی ہے وہ کافر کی موت کر رہا ہے۔ اپنے اذہان میں بیٹھا لے کہ اہمیت کیا ہے امام کے پہچاننے کی۔ قرآن مجید نے پہلے کہتے ہم بلائیں گے تو امام کے ساتھ، امام کے بغیر کوئی گنجائش نہیں کہ یہاں پہ آ جائے۔ اب آپ یہ بتائیے اس آیت اور اس حدیث کے ذریعے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بھی امام کی ضرورت ہے اور اس دنیا میں بھی امام کی ضرورت ہے۔ توجہ کیجیے، اس دنیا میں بھی امام کی ضرورت ہے، اس دنیا میں بھی امام کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے امام کی ضرورت ہے، اس دنیا میں حقیقی طریقے سے بہتر طریقے سے پورے صراط کو پار کرنے کے لیے امام کی ضرورت ہے۔ تو اب آپ بتائیے جب امام کی اس کائنات میں بھی ضرورت ہے، اس کائنات میں بھی ضرورت ہے، تو پھر اب کامیاب زندگی کس کی ہے؟ اس کائنات میں بھی اور اس کائنات میں بھی۔ اس کائنات میں امامت کا اعلان رسالت مآب نے کروا دیا، اس کائنات میں بھی امامت کا اعلان بتا دیا گیا۔ علی پروانہ پورے صراط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اس کو بنایا جائے تو اس کائنات میں بھی تمہاری مدد کرے، اس کائنات میں بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہو۔ جب انسان صاحب اختیار اور حقیقی مالک امامت کا انتخاب کرے گا، ورنہ
انسان اگر امام کو ناپسند، توجہ کیجیے گا، چونکہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے موضوع کرنی ہے، تو اس لیے پہلے امام کا تعارف تو کروا دیا کہ امام ہوتا کیا ہے۔ اب حدیث نے صراحت سے اعلان کر دیا، صاف صاف بالکل کلیئر اعلان کر دیا، من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت۔ توجہ کیجیے گا، یہ حدیث اگر ہو سکے تو اس حدیث کو یاد کر لیجیے، کیونکہ یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے، بہت سے مقامات پر یہ حدیث ہمارے حق میں بہتر ثابت ہوتی ہے، اور اس کی بھی دلیل دوں گا ابھی۔ تو یہ فیصلہ کن پیغمبر ختم مطلب نے حدیث ارشاد فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت اور کفر کی موت۔ اب آپ یہ بتائیے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے امام کی معرفت حاصل کی؟ معرفت کا تعلق کیا ہے؟ شناسائی، آگہی ان کی ذات سے، ان کی خصوصیات سے، ان کی کوالٹی، ان کا کردار، ان کا کیریکٹر، ان کا نیچر، ان کا اخلاق، ان کا علم، ان کی شجاعت، ان کی قیادت، ان کا علم، ان سب چیزوں سے انسان کو آگہی ہونی چاہیے۔ اگر انسان کو ان سب چیزوں سے آگہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے، اور جسے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو، حدیث نے صاف لفظوں میں کہہ دیا چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو اس کی موت کفر کی موت ہوتی ہے۔ تو اب امت مسلمہ میں شیعوں کے لیے یہ بڑا المیہ ہے، جنہوں نے امام کو ہی نہ پہچانا وہ اگر مر جائے تو تعجب نہیں ہے، لیکن جو امام مانتے تھے وہ بغیر معرفت کے مر جائے تب تعجب کا مقام ہے۔ ایک سلام پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ جو ابھی تک صحیح راستے تک پہنچے ہی نہیں، اگر وہ بھٹک جائیں تو یہ تعجب کا مقام نہیں ہے۔ جن کو پتا ہے کہ ہمارا امام کون ہے، ہمارے وقت کے امام کون ہے، اگر وہ بغیر معرفت کے مر جائے تو یہ اس سے بڑا انسان کے لیے خود اپنے اوپر کون سا ظلم ہوگا کہ اس نے معرفت امام حاصل نہیں کی۔ آج کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انسان جو کچھ چاہے ساری چیزیں موجود ہیں، ساری چیزیں دستیاب ہیں۔ بہت سی چیزیں اگر انسان سے سوال کر لیا جائے امام زمانہ اسلام کی معرفت کے حوالے سے، انسان کو وہ چیزیں پتہ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو واضح چیزیں ہیں، مثلا اگر پوچھ لیا جائے کہ امام کی ولادت کب ہوئی، 15 شعبان کو سب کو یاد ہے، لیکن سن ہجری بتا دیا جائے یہ تھوڑا مشکل نام ہے، کچھ ہی افراد کو یاد ہے۔ امام کی والدہ کا نام، امام نے کس عمر میں غیبت اختیار کی، غیبت صغریٰ کیا ہے، غیبت کبریٰ کیا ہے، غیبت صغریٰ کتنے برس رہی ہے، غیبت کبریٰ کتنی ہو گئی، آخر امام کو پردے میں کیوں رکھا گیا؟ توجہ کیجیے گا، یہ ساری چیزیں انسان اس سے ناآشنا ہے۔ آج کے زمانے میں جو چیزیں دیکھی جائے، اگر کوئی ایکٹر ہو تو اس کی ذات کے بارے میں انسان کو آشنائی حاصل ہے، اس کی رینک کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس نے کتنی کمائی کر لی، کیا اس کا معیار ہے، کیا اس کا تجربہ ہے، ہر انسان کو پتا ہے، لیکن جو حقیقی اسلام کا وارث ہے اسے انسان نہیں جانتا، اس کی شخصیت سے آشنائی نہیں ہے۔ تو یہ امام کے اوپر بھی ظلم ہے، اپنی ذات کے اوپر بھی ظلم ہے، اپنی ذات کے اوپر ظلم اس طریقے سے ہے کم سے کم انسان کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے امام کی معرفت حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو وقت کا امام ہے اگر انسان اسی کو نہیں پہچانا تو پھر اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ اب اگر سوال کر لیا جائے، میں آپ کو اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ کتنی ضروری چیز ہے امام عالی مقام نے جس ماحول میں اس دنیا میں قدم رکھا ہے۔ توجہ کیجیے گا، رسالت مآب نے اپنی زندگی میں ہی بشارت دے دی کہ جب ہمارا آخری ظہور کرے گا تو اس وقت دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی، وہ اپنے ظہور کے ذریعے سے اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو جب ظلم و جور سے بھری ہوگی تو ہر ظالم کو اس بات کی فکر ہوگی کہ ہمارا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ظالموں نے یہ کوشش کی، بادشاہوں نے، حاکموں نے یہ کوشش کی کہ امام وقت کو ہی ختم کر دیا جائے، امام وقت کو ہی اس دنیا میں لانے دیا جائے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے پیارے امام علیہ السلام کی زندگی کہ
امام علی مقام کے زمانے میں 11ویں امام کے زمانے میں ایک مرتبہ بحث سالی زبردست والی پڑ گئی. اب اس کے بعد حکومت پریشان ہو گئی تو کرے تو کیا کرے. اسی زمانے میں ایک راہب ایک عیسائی جس کو پادری کہا جاتا ہے وہ آیا اور اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد زبردست گھٹا چھائی اور گھٹا چھانے کے بعد زبردست بارش ہونے لگی. اب جو ضعیف العقیدہ مسلمان تھے جنہوں نے حقیقی اسلام کو پہچانا ہی نہیں تھا وہ گمراہ ہونے لگے. لوگوں نے اسلام کو ترک کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ عیسائی مذہب کو اختیار کرنے لگے. اب حکومت نے دیکھا کہ اگر یہ سارے لوگ عیسائی ہو جائیں گے تو پھر میری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی. اس لیے کہ جب مسلمان نہیں رہیں گے تو میں حکومت کس پر کروں گا, میری حکومت بھی خطرے میں پڑ جائے گی, مجھے یہاں تک سے گزرنا پڑے گا. ایک مرتبہ اس نے سوچا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کیوں نہ حقیقی وارث کو میدان میں لایا جائے, وہی اسلام کو بچائے گا. ایک مرتبہ حاکم وقت نے امام علی مقام کو قید کر رکھا تھا. تقاضا کیا گیا کہ فرزند رسول آپ ہی آئیے اسلام کو بچائیے, آپ کے نانا کا دین خطرے میں ہے. ارے حکومت نے تسلیم تو کر لیا, جب جب بھی اسلام خطرے میں آیا حقیقی وارث نے اسلام کی صلوات پر محمد وآل حکومت نے تسلیم کیا کہ اسلام کو بچا کون سکتا ہے تو حقیقی وارث. سچے امام کو قید نہیں کیوں رکھا گیا تھا, کیا فلسفہ تھا؟ امام علی مقام کو قید میں اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ امام جب اپنے گھر پر نہیں جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا, امام کے یہاں کوئی ولادت نہیں ہوگی. جب ولادت نہیں ہوگی تو آخری امام جس کے بارے میں اتنی چرچا ہے وہ اس دنیا میں ہی نہیں آئے گا. توجہ کیجیے, یہ امام علی مقام کو اس لیے قید کر کے رکھا گیا تاکہ آخری امام آخری حجت اس دنیا میں نہ آنے پائے. لیکن جب یہ معجزہ دیکھ لیا, یہ کرامت دیکھ لی, اب امام علی مقام جب تشریف لے کر آئے کیا دیکھا کہ اس راہب کو بلایا گیا. اس راہب نے جیسے ہی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, ہاتھوں کو اٹھانا تھا, ایک مرتبہ گھٹا آئی, گھٹا آنے کے بعد بارش ہوئی. امام علی مقام نے ایک شخص کو حکم دیا کہ اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اسے لے لیا جائے. توجہ کیجیے, امام علی مقام کو یہ ہے علم کہ امام علی مقام نے کہا اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اسے لے لیا جائے. امام علی مقام کے حکم سے جب وہ چیز لے لی گئی کہا اب اٹھاؤ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے. اب جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو جو مطلع پر جو ابر نمودار تھے وہ سب گھٹائیں چھٹ گئی, بادل جو آئے تھے واپس چلے گئے. امام علی مقام نے کہا یہ اس کی کرامت نہیں ہے, یہ کسی ولی خدا کی ہڈی ہے جس کی کرامت یہ ہے کہ اگر اس کو آسمان کے نیچے لایا جائے گا تو گھٹا چھا جائے گی. اب لوگوں نے سنا, سوچا کہ امام کو بھی آزما لیا جائے. لوگوں نے بھی وہی طریقہ اپنایا, ہڈی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور دعا کی, فوراً دیکھا گھٹا چھانے لگی. امام علی مقام کی بات سچ ثابت ہو گئی. ایک مرتبہ حکومت نے مان لیا ارے جب کسی ولی یا نبی کی ہڈی میں اتنا اثر ہو سکتا ہے تو جب وہ وجود متعال اس کائنات میں اس روئے زمین پر ہو تو اس کا کیا اثر ہوگا. ایک صلوات محمد وآل محمد. جب نبی کا گوشت اور ان کی گوشت یہاں پر موجود ہے اس کی کیا تاثیر ہوگی. اب حکومت مجبور ہوگی کہ امام علی مقام کو قید میں رکھا جائے, اس لیے کہ سب نے کرامتیں دیکھی. بس جب امام علی مقام چونکہ کوششیں لاکھوں کی گئی لیکن حجت خدا کو زمین پر آنا تھا, پروردگار عالم نے اسباب فراہم کر دیے, پروردگار عالم نے راستے نکال دیجیے. وہ مسبب الاسباب ہے. ہمیں اس بات سے درس ملا ہے انسان کو خدا کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے. سبب خدا بند متعال خود فراہم کرے گا. حجت خدا کو زمین پر نہ لانے کی لاکھ کوشش کی گئی تاکہ حجت خدا زمین پر نہ آنے پائے, لیکن پروردگار عالم نے بتا دیا. کل فرعون نے بھی کوشش کی تھی کہ موسیٰ اس کائنات میں لانے پائے, لیکن ہم نے موسیٰ کو اس کائنات میں لا کر دکھایا. آج پکڑے موسیٰ کو تم روکنے کی کوشش کر رہے ہو, ہم اسے بھی اس کائنات میں لا کر دکھائیں گے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد. اب امام علی مقام اس دنیا میں آ گئے لیکن پردہ غیب کا سلسلہ روز اول سے ہی امام علی مقام کی ولادت, آخری امام کی ولادت ہو چکی.
لیکن پردے کا سلسلہ بھی امام علی مقام کسی کی نگاہوں کے سامنے نہیں آتا. اور اصحاب و انصار جو امام علی مقام کے چاہنے والے تھے وہ کئی مرتبہ تقاضا بھی کرتے تھے کہ آپ کے بعد آپ کا وارث کون ہوگا 11ویں امام سے. تو امام علی مقام کہتے تھے میرا یہ فضل والی وارث ہوگا. جب لوگ نکاح دوراتے تھے تو کوئی نظر نہیں آتا. تو یہ پروردگار عالم نے حجت کا اہتمام رکھا. اور اس کے متعلق بھی جب 5 برس کے امام علی مقام تھے 11ویں امام کی تجہیز و تلقین اور نماز کے بعد امام علی مقام پردے غیب میں تشریف لے کر کے توجہ کیجیے 5 برس کا سن اور 79 ایئرس یعنی 79 سال تک 260 ہجری سے 329 ہجری تک امام علی مقام غیبت صغریٰ میں رہے. غیبت صغریٰ کسے کہتے ہیں؟ جس میں امام علی مقام نے اپنے خاص اصحاب سے ملاقات کی. اور وہ خاص اصحاب کون سے تھے؟ وہ خاص اصحاب تھے جناب حسین بن روح، علی بن محمد، عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح اور علی بن محمد سلوی. یہ 4 اصحاب تھے جس سے امام علی مقام کی خط و کتابت اور ملاقات ہوا کرتی تھی. جب علی بن محمد سمری بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو امام علی مقام کی غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا. 329 ہجری سے اب تک امام علی مقام غیبت کبریٰ میں. توجہ کیجیے گا، یعنی 79 سال تک امام علی مقام غیبت صغریٰ میں رہے اور اس کے بعد اب غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا. غیبت کبریٰ میں اب لوگوں نے طرح طرح سے اعتراض کرنا شروع کیا کہ بتاؤ تمہارے امام کیسے ہیں، وہ پردے غیب میں ہیں. اور ایسے ایسے سوال کیے جاتے ہیں کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو جائے، شیعوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور یہ سوچنے لگے مثلا وہ کرتے کیا ہیں، وہ کھاتے کیا ہیں، بھلا اب تک کیسے کوئی زندہ رہ سکتا ہے، ان کا کام کیا ہے، وہ لوگوں کی ہدایت کیوں نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے کام کو کیوں نہیں انجام دیتے. غرض سے جتنے طرح کے سوالات ہو سکتے ہیں امام علی مقام کی ذات پر سوال کر کے مشکوک کیا جاتا ہے. انسان کے عقیدے کو متزلزل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن رسالت مآب نے اس بات کی سند پہلے ہی دے دی تھی. اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ تم سے زیادہ عقیدہ مضبوط ان لوگوں کا ہوگا کہ جو میرے بعد آنے والے ہیں. ایک مرتبہ اصحاب نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ ہم آپ کے زمانے میں ہیں، ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سے بھی زیادہ کسی کا مستحکم عقیدہ ہو سکتا ہے، ہم سے بھی زیادہ کسی کا مضبوط عقیدہ ہو سکتا ہے. ان رسالت مآب نے تو کہا کہ ہاں وہ عقیدہ ہوگا ان لوگوں کا تم لوگ مجھے دیکھ کر ایمان رکھ رہے ہو. ایک زمانہ آئے گا کہ جب ان کا ہادی اور رہبر ان کے درمیان میں نہ ہوگا لیکن پھر بھی ان کے عقیدے میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی. سوال ہے محمد ذرہ برابر میں کمی نہیں آنے والی. قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی بڑی تعریف کی گئی. لیکن بنی اسرائیل کا عقیدہ کیا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر پہنچ گئے. اور جب کوہ طور سے واپس آئے تو انہی 40 دنوں کے اندر پوری امت گمراہ ہو گئی اور گوسالے کی پرستش کرنے لگی، اس کی عبادت کرنے لگی، بچڑے کو پوجنے لگی. توجہ کیجیے گا کہ رسالت مآب کی امت افضل کیوں ہے. یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی کہ 40 دن تک جناب موسیٰ علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے. لیکن اس کے بعد جب واپس آئے پتا تھا کہ موسیٰ زندہ ہیں، موسیٰ لوٹ کر آئیں گے، لیکن 40 دن کے اندر پوری امت تبدیل ہوگی، پوری امت گمراہ ہو گئی. تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ کی امت اور تھی، رسول کی امت اور تھی. ارے جو 40 دن میں گمراہ ہو جائے وہ اور ہوا کرتے ہیں. ہمارا ہادی اور رہبر 1100 برس سے پہلے ہیں. تو یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، جو کہ مختصر سے وقت میں ساری چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن کم سے کم کچھ ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی جا سکتی ہے کہ ہر نوجوان کی. اس لیے کہ ہر انسان یہ کہتا ہے یا لیتنی کنت معکم فاخذ معکم، کاش میں کربلا میں ہوتا تو آپ کا ساتھ دیتا. اس وقت جن کی ذمہ داریاں تھی امام وقت کا ساتھ دینا، وہ کربلا میں موجود تھے. اس وقت ہماری ذمہ داری ہے امام زمانہ کے ساتھ.
اب توجہ یہ کرنی ہے کہ ہم نے انتظام کتنا کیا ہے، ہم نے آمادگی کتنی کی، ہم نے تیاری کتنی کی. اور ایک واقعے کی طرف بڑے اختصار کے ساتھ اشارہ کرتا چلوں کہ کسی عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ امام علی مقام کا ظہور ہو گیا، اور امام علی مقام ایک ایک کے گھر پر جا رہے ہیں. گھر پر جانے کے بعد تقول باب کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے وقت کا امام ہوں. عبرت حاصل کیجیے گا، ذرا غور کریے، میں تمہارے وقت کا امام ہوں، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ ایک مرتبہ چاہنے والے نے کہا کہ مولا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، میں ذرا گھر کو آمادہ کر لوں، اس کے بعد تشریف لے کر آئے گا. جب گھر کو آمادہ کرنے کے بعد جب تک دروازے پر گیا، دیکھا کہ امام وہاں سے روانہ ہو چکے کسی دوسرے کے دروازے پر. غرض کے کئی افراد کے دروازے پر گئے، سب نے یہی جملہ کہا. امام علی مقام اشک برساتے ہوئے اس گلی سے روانہ ہو گئے. اور تصور کریے کہ جب یہ واقعہ ہے، یہ خواب میں دیکھا ہے، لیکن خواب ہمیں عبرت دے رہا ہے، ہمیں اس بات کا درس دے رہا ہے. کیا ہم نے اپنے گھر کو، اپنے مکان کو اس لائق بنا رکھا ہے کہ اگر وقت کا امام بغیر اطلاع کے ہمارے پاس آ جائے تو ہم امام علی مقام کو گھر میں آنے کی اجازت دے دیں؟ انسان کی ذمہ داری ہے کہ انسان اپنے افعال پر، اپنے کردار پر غور و خوض کرے. ہر انسان کا عقیدہ ہے کہ امام علی مقام آئیں گے تو حکومت کریں گے، اور یہ ولایت فقیہ کا جو ایران کا عقیدہ ہے، یہ وہی عقیدہ ہے کہ امام علی مقام جب آئیں گے تو جو عقیدہ تھا تو وہ حکومت کریں گے. ولایت فقیہ کو جو اس قدر استحکام عطا کیا گیا امام خمینی کے زمانے میں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم اس انتظار میں کیوں ہیں کہ امام علی مقام آئیں گے تو حکومت بنائیں گے، ہم پہلے سے حکومت کیوں نہ بنا کر رکھیں کہ امام علی مقام آئے تو ان کے حوالے کی حکومت کر دی جائے. اسی لیے ایران میں جو قیام ہوا تھا، ایران میں جو انقلاب آیا، چونکہ انقلاب پاکیزہ تھا، آج بھی وہاں کی حکومت، آج بھی وہاں کی افواج اس بات کے لیے آمادہ ہے کہ اگر امام وقت کا ظہور ہو جائے تو ہم اس حکومت کو امام کے سپرد کریں گے. تو انسان کو یہ فکر نہیں لے کر آنی چاہیے کہ ہم جب امام کا ظہور ہو جائے گا تب ان کے لشکر کے لیے تیار ہوں گے، بلکہ امام کو، بلکہ انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ امام ظہور کرے اور ہم ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں. ایک سوال کرتے محمد والے اور یہ ہر اعتبار سے امام علی مقام کی معرفت ضروری ہے کہ جب معرفت ہوگی تب یہ سارے خیالات خود بخود انسان کے اذہان تک منتقل ہوں گے. جب اذہان تک منتقل ہوں گے تو انسان کو اپنے کردار میں لائے گا. جب کردار تک لے کر آئے گا تو پھر اس کو عملی جامہ بھی پہنائے گا. جب عملی جامہ پہنا لے تب انسان کی زندگی کامیاب زندگی ہے. پھر آ کر حدیث کہے گی من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو محبت اہل بیت پر مرتا ہے اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے. امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل ہو جائے انسان کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. نظام کیا ہے، کردار کیا ہے، حکومت کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں جو بیان کی گئی یہ ساری چیزیں موقوف ہے معرفت امام زمانہ علیہ السلام. تو ہر انسان کم سے کم تاریخ امامت میں اپنے وقت کے امام کی پہچان اور کی شناخت ضروری ہے. امام علی مقام کس حیت کے ساتھ، کس لباس کے ساتھ، کس آمادگی کے ساتھ آئیں گے، ان کا فلسفہ کیا ہوگا، فلسفہ حکومت کیسے ہوگا. یہ دنیا کہ جس میں ایک معمولی سے گاؤں میں کسی کو پردھان بنانا ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے، امام علی مقام پوری کائنات پر کیسے حکومت کریں گے. یہ دنیا جو اتنی ترقی یافتہ ہے، ہر کسی کے پاس نیوکلیئر بم ہے، پرمانو بم ہے، امام علی مقام اس زمانے میں تلوار لے کر کیا کریں گے. توجہ کیجیے گا، یہ دنیا اتنی ترقی یافتہ ہو چکی ہے، امام علی مقام اس زمانے میں بھیڑ اور بکریوں کے ساتھ کھانے کعبہ میں والد ہوں گے. یہ ساری چیزیں انسان جب تصور کرے گا تب انسان کو فلسفہ امامت سمجھ میں آئے گا کہ امام علی مقام اس بات کو سمجھانے کے لیے آئیں گے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ساری دنیا کی ترقی ہے، یہ ساری دنیا کی ترقی ہمارے ایک اشارے سے ہو سکتی ہے. تم جس کام کو اتنی طاقت کا استعمال کر کے کر رہے ہو اب اس کام کو اپنے عصا کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. اب توجہ کیجیے کہ امام علی مقام آپ پانی پر مسلح بچائیں گے، دنیا چاہے جتنی کوشش کر لے لیکن پانی پر مسلح نہیں بچا سکتی، لیکن امام علی مقام اس کام کو انجام دیں گے. دنیا چاہے جتنی کوشش کر لے
بادلوں پر سوار ہو کر سفر نہیں کر سکتی، لیکن امام کا جب ظہور ہوگا تو اس کام کو بھی انجام دیا جائے گا۔ دنیا چاہے جتنی کوشش کر لے، پلک جھپکتے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن امام علی مقام کے ظہور کے بعد یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ دنیا چاہے جتنی کوشش کر لے، سارے علوم کو نہیں سیکھ سکتی، لیکن امام علی مقام کے بعد یہ ساری چیزیں مکمل ہو جائیں گی اور ساری چیزیں سیکھ لی جائیں گی۔ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ جب ہمارا آخری قائم ظہور کرے گا، اس وقت گھر میں خواتین کا عالم یہ ہوگا کہ جب دو بچے آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے تو وہ خواتین قرآن و حدیث کے ذریعے سے ان کے درمیان فیصلہ کریں گی۔ ایک سوال پڑھیے محمد والے حدیث کے ذریعے سے ان کے درمیان میں فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ گھر کی خواتین اس کام کو انجام دیں گی۔ جو اشتہاد کا کام ہے وہ ظہور امام عالی مقام کے ذریعے سے اتنا آسان ہو جائے گا، اتنا سہل ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں اس پر ظہور کی برکت کی وجہ سے انسان کے لیے سہل و آسان ہو جائیں گی۔ تو اگر انسان توجہ کیجیے گا، یہ ساری چیزیں موقوف نہیں ہے کہ امام جب ظہور کریں گے تبھی انسان ان سارے کام کو انجام دے سکتا ہے، نہیں، آج بھی اگر انسان امام زمان علیہ السلام کی معرفت حاصل کر لے تو وہ سارے کام جو ظہور کے بعد ہونے والے ہیں وہ سارے کام انسان اس کائنات میں اس وقت بھی انجام دے سکتا ہے۔ شرط کیا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی معرفت۔ اگر امام علی مقام کی معرفت نہ تو ساری چیزیں بیکار ہیں۔ تو ہر نوجوان اور ہر انسان کی ذمہ داری کہ امام علی مقام کی ذات سے آشنائی حاصل کرے، اور بہت سے گفتگو اور بہت سے مطالب ہیں اس حوالے سے گفتگو کرنے کے۔ امام علی مقام جب ظہور کریں اس وقت کوفہ کو امام علی مقام مسجد کوفہ کو دارالحکومت قرار دیں، وہی امام علی مقام کا کیپٹل ہو، وہی سے امام علی مقام کی حکومت شروع۔ اور روایت کہتی ہے کہ جب امام علی مقام کا ظہور ہو جائے گا، منتقم خون حسین اور خانہ کعبہ کی چھت پر یا لزارات حسین کا پرچم لہرایا جائے گا، اس کے بعد امام علی مقام کربلا کا رخ کریں گے۔ کربلا کا رخ کرنے کے بعد اپنے جد امجد امام حسین علیہ السلام کی صریح کے اندر تشریف لے جائیں گے۔ امام علی مقام کو باعجاز زندہ کریں گے، جناب عباس علیہ السلام کو زندہ کریں گے، جناب علی اکبر علیہ السلام کو زندہ کریں گے، اور اس کے بعد ان کو اپنے لشکر میں شامل کریں گے۔ پھر دنیا کو دکھائیں گے کہ تم سمجھتے تھے کہ امام علی مقام کربلا میں مجبور تھے، اب ان کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، اب ان کی قوت کا اندازہ لگاؤ۔ اس کے بعد روایت کرتی ہے کہ امام علی مقام ان افراد کو اپنے ساتھ ہمراہ لے کے ایک مرتبہ امام علی مقام کا ذریعے امام حسین علیہ السلام میں دوبارہ داخل ہوں گے۔ جناب علی اصغر کو نکالیں، جناب علی اصغر کو نکالنے کے بعد ایک مرتبہ امام علی مقام کے لیا کریں گے، اور اس کے بعد مومنین سے سوال کریں گے کہ بتاؤ اس بچے کا کیا قصور تھا، اس بچے کو کیوں قتل کیا گیا، اس بچے کو کیوں ذبح کیا گیا، اس بچے کو کیوں شہید کیا گیا، اس بچے کو کیوں تیر سے شعبہ کے ذریعے سے قتل کیا گیا۔ امام علی مقام یہ ساری چیزیں امام علی مقام انجام دیں گے، اور امام علی مقام ان سب چیزوں کو ابھی بھی پردے غیب میں رہ کر یاد کر رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ امام علی مقام کے ظہور کا زمینہ ہموار کریں۔ امام علی مقام کو ہم فرصت تو دے رہے ہیں، نہ جانے کب وقت آئے گا جب امام علی مقام کو ہم سامنے سے فرصت دیں گے۔ آزاداروں، پردے غیب میں امام علی مقام اسی بات کو یاد کر رہے ہیں، کبھی جناب فاطمہ زہرا کی مصیبتوں کو یاد کر رہے ہیں، اور یاد کرتے کرتے کہتے ہیں اماں، اب دادی جان، کاش کہ مجھے ظہور کی اجازت مل جائے تو میں آپ کے دشمنوں سے انتقام لوں گا۔ آزاداروں، کربلا کی مصیبتوں کو یاد کر رہے ہیں، کربلا کے ایک شہید کو یاد کر کے امام علی مقام نے زیارت پڑھی ہے، زیارت ناہیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آزاداروں، تصور کیجئے کہ جب ہم اور آپ امام علی مقام کی مصیبتوں کو یاد کرتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام کی کیا کیفیت ہوگی، امام علی مقام کس بے سے گزر رہے ہوں گے۔ اجرہم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ کربلا میں جیسی جیسی مصیبتیں نازل کی گئی ہیں، کربلا میں جیسی جیسی مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں، خدا نہ کرے کسی پر ایسی مصیبتیں
ڈھائی جائیں، نہ تو کربلا سے پہلے ایسی مصیبتیں ڈھائی گئی، نہ کربلا کے بعد ایسی مصیبتیں ڈھائی گئی۔ ادادار تاریخ میں مقاتل میں مختلف طریقے کی روایات لکھی ہے۔ ایک مصیبت کو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں، جب سارے اصحاب و انصار شہید کر دیے گئے، امام عالی مقام کو شہید کر دیا گیا، ایک مرتبہ فوج اشیاء میں ایک بھگدڑ مچی کہ چلو خیموں کو لوٹ لیا جائے، بیویوں کے سر و سامان کو لوٹ لیا جائے۔ سر و سامان کو لوٹنے کے بعد ایک مرتبہ جب ساری چیزیں لوٹ لی گئی، ایک ایک شہید کے تن سے اس کے لباس کو اتار لیا گیا۔ ایک ظالم نے دیکھا کہ میرے ہاتھ کو کچھ نہ لگا، ظالم کی نگاہ امام عالی مقام کی انگوٹھی پر گئی، ہاتھوں کی انگوٹھی پر گئی۔ کیا دیکھا؟ سوچا کہ انگوٹھی کو نکال لیا جائے، لیکن جب اس نے کوشش کی، امام عالی مقام کے ہاتھوں میں ورم تھا، انگوٹھی نہ نکل سکی۔ اس ظالم نے لاکھ کوشش کی لیکن انگوٹھی نہ نکل سکی۔ ایک مرتبہ اس ظالم نے اپنے خنجر کو نکالا، تو پتھروں کو اکٹھا کیا، ایک پتھر کو امام عالی مقام کے ہاتھ کے نیچے رکھا، اس کے بعد امام عالی مقام کا ہاتھ پتھر کے اوپر رکھا، اپنے خنجر کو رکھا، پتھر سے مار مار کر امام عالی مقام کے ہاتھوں سے انگلیوں کو دور کیا، اس کے بعد انگلی کو نکال کر روانہ ہو گیا۔ یہ ساری مصیبتیں امام سجاد علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ وفاداروں تصور کیجئے اگر کسی کے باپ کے ساتھ ایسی مصیبتیں اور ایسے ظلم ڈھایا جائے تو بیٹے پر کیا مصیبتیں نازل ہوگی۔ جب بشیر ابن جدلن نے مدینے میں جا کر اعلان کر دیا اللہ جعل اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے والو، مدینہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں تھا، اللہ قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا کے میدان میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا کے میدان میں ذبح کر دیے گئے۔ اجرکم اللہ۔ جیسے ہی محمد حنفیہ کو اس بات کی خبر ملی، ایک مرتبہ کچھ افراد کے ہمراہ مدینے سے باہر تشریف لائے، بشیر ابن جدلن سے پوچھا کہ بتاؤ میرے بھائی حسین کا قافلہ کہاں ہے؟ کہا مدینے کے باہر انتظار کر رہا ہے۔ اب جناب محمد حنفیہ مدینے سے باہر آئے استقبال کرنے کے لیے، کیا دیکھا؟ میرا بھائی حسین نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تصور کیجیے گا، بشیر ابن جدلن نے حسین کے قتل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اب محمد ابن حنفیہ نے سوچا شاید حسین مار دیے گئے، عباس تو زندہ ہوں گے، علی اکبر تو زندہ ہوں گے، لیکن جب محمد حنفیہ کی نظر ایک مرتبہ لٹے ہوئے قافلے پر گئی، کیا دیکھا؟ خواتین کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا، ایک ضعیف انسان تھا، کمر عمیدہ تھی، بال سفید ہو چکے تھے، ہاتھوں میں سیاہ پرچم۔ ایک مرتبہ نزدیک آئے، کہا ہے ضعیف یہ تو بتا میرا بھائی عباس کہاں ہے؟ جناب امام سجاد علیہ السلام نے کہا چچا جان وہ کربلا کے میدان میں قتل کر دیے گئے۔ کہا عباس کربلا کے میدان میں قتل کر دیے گئے؟ کہا میرا بھائی حسین، کہا وہ بھی کربلا کے میدان میں قتل کر دیے گئے۔ جیسے یہ جملہ سننا تھا، ایک مرتبہ محمد حنفیہ زمین پر بیٹھ گئے۔ زمین پر بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں زمین پر بیٹھنے کے بعد گریہ کرنا شروع کیا، چیخیں مار کر گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین السلام نے کہا چچا جان آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں یہ سوچ کر گریہ کر رہا ہوں میرا بھائی اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کی نامور بھی تھی، ان کے ساتھ کیا واجرہ ہوا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے چچا جان، بابا کی شہادت کے بعد کبھی کوفہ کے بازاروں میں کبھی شام کے بازاروں میں دیات و دیات ملایا گیا۔ جیسے یہ سننا تھا محمد حنفیہ کا ساتھ گر گئے۔ ایک مرتبہ پانی کے چھڑکاؤ کے ذریعے سے غش پاکہ کیا گیا۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے کہا کہ یہ بتاؤ اس کے بعد کیا ماجرا ہوا؟ جناب امام زین العابدین السلام نے کہا چچا جان ذرا حوصلہ رکھیے۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے کہا اے ضعیف یہ تو بتاؤ آخر تم ہو کون؟ مجھے بار بار چچا کہہ کر کیوں خطاب کر رہے ہو؟ اجرکم اللہ۔ جناب امام سجاد علیہ السلام نے کہا اے چچا جان، ارے آپ نے پہچانا نہیں، میں علی ابن حسین ہوں، محمد حنفیہ کا بیٹا سید سجاد۔ ابھی تمہاری عمر صرف 23 برس ہے، تمہاری داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی۔ جناب سید سجاد نے کہا اے چچا جان، آپ نے صرف سنا تھا، آپ سے برداشت نہ ہوا۔ جب بیویوں کو شام کے بازاروں میں لے جایا جا رہا تھا، کوفے کے بازاروں میں لے جایا جا رہا تھا،
میں یہ سارے منظر دیکھ رہا تھا، آپ نے تو سن کر برداشت نہ کر پائے، میں نے دیکھ کر کیسے برداشت کیا؟ وسيعلم